پر سلامتی ہو۔ دوستو، اکثر پہلے زمانے میں لوگ عبادت کرنے کے لیے کہو، امن میں رہنے کے لیے کہو، سکون میں آنے کے لیے انسان نے مختلف تجربات کیے۔ جیسے جیسے کسی کے حالات تھے، جیسے جیسے کسی کو تجربات سے کچھ ملا، اسی کے مطابق ہی انسان دوسرے کو بتلاتا رہا۔ اصل میں وہ سکون حاصل کرنے کے لیے انسان نے کوشش کی ہے۔ سکون میں آنے کے لیے انسان کا جو مختلف انسان کو خیالات آتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے۔ جب سوچ بچار میں 5-7 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو کامیاب ہم کسی طرف نہیں ہوتے، مگر الٹے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرو، ایک کام کرو۔ کسی نے جیسے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرو، ایک کام کرو، اس میں کامیابی ملے گی اور آپ کو سکون ملے گا۔ مثلا نہا رہے ہو تو اس وقت پورے کے پورے ہم آہنگ ہو جاؤ کہ میں بس نہا رہا ہوں۔ اگر نہانے کے بعد کپڑے پہن رہے ہو تو اس وقت حاضر رہو کہ بس میں کپڑے ہی پہن رہا ہوں، نہانا بھول جاؤ۔ جب کپڑے پہن لیے، اس کے بعد جب کھانا کھانے لگو تو اس وقت کپڑے پہننا اور نہانا بھول جاؤ، اور جس وقت جہاں ہو وہاں رہو۔ اگر کھانا کھا رہے ہو تو کھانے کو ہی پریم سے کھائیں۔ اپنے ساتھ رہنے سے اگر چل رہے ہو تو اس میں بھی یہی محسوس کرو کہ میں بھی اپنے ساتھ ہی ہوں، یا پرچھایا میرا میرے ساتھ ہی ہے، یا ہمزاد میرے ساتھ ہی ہے، یا رب میرے ساتھ ہی ہے۔ یعنی کہ فارمولہ ہے اپنے آپ کے پاس رہنا۔ جب آپ اپنے قریب رہیں گے تو آپ کو باہر سے دکھ نہیں آئیں گے۔ دکھ ہم لیتے ہیں باہر سے، دکھ باہر پڑے نہیں ہوئے، ہم حاصل کرتے ہیں۔ مثلا میں کسی کو دیکھوں ہی نہ تو مجھے کو برا کیسے لگے گا؟ اگر میں کسی کی سنوں ہی نہ تو میرے اندر جلن کیسے پیدا ہوگی؟ تو ثابت ہوا میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہوں باہر سے ہی تو کرتا ہوں۔ پھر باہر کوئی تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ ادھر سے لے کر دائیں چاروں طرف دیکھو، انسان کے تعلق، ناطے، رشتے، دوستیاں، باپ، فکر، افکار بہت زیادہ ہے۔ تو انسان تھک جاتا ہے، پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے سیانے لوگوں نے مختلف طریقے بدلائے۔ لب لباب ان کا ایک ہی نکلے گا، انداز مختلف ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کے پاس بیٹھے، یکسو ہو کر بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے، اپنے آپ کے پاس بیٹھے، اپنے خیال کو اپنے اندر لائیں۔ شروع میں یہ ٹریننگ سب نے کی ہے۔ جب وہ ٹریننگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، وہ چیز خود بخود ہی ساتھ چلتی ہے، جڑی رہتی ہے۔ زیادہ مشہور 40 دن اکثر لوگوں نے سنے
کسی کو 40 راتیں ملی، کسی کو دن رات 40 ملے، کسی کو غار میں ملے، کسی کو پہاڑ کے اوپر ملے، کسی کو دریا کے کنارے ملے، کسی کو درختوں کے نیچے ملے، کسی کو مختلف جگہ، کسی کو کمرے ملے، کسی کو جنگل ملے، ویران ملے۔ وہ اصل میں بات صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی کسی کے حالات تھے، ان کا اصل منشور جو تھا، مقصد جو تھا کہ ہم اپنے آپ کے پاس رہیں، اس خیال کو اپنے قریب رکھیں تاکہ باہر کی نہ سنیں، کچھ دنوں کے لیے ہم اپنے آپ کی سنیں، اپنے خیالوں کو غور کریں، اپنے خیالوں پر غور کریں۔ یہ خیال کہاں سے آتے ہیں؟ کسی نے بتلایا کہ ایک نقطے کی طرف فوکس کرو، کسی نے کہا اکٹھے ہو کر اپنے خیال اپنے پاس رکھ کر اکٹھے ہو کر بیٹھے، کسی نے کہا اپنے سانس کی طرف توجہ دو۔ یعنی کہ سوچ بچار کو کنٹرول کرنے کے لیے سارے فارمولے بتائے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی جبلت میں چیز موجود ہے کہ اگر باہر سے سنے گا تو کچھ نہ کچھ تو اندر پیدا ہوگا، گالی سنے گا تو ساڑا پیدا ہوگا، اچھی بات تعریف سنے گا تو خوش ہوگا، یہ اندر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے۔ تو جو کچھ ہوگا ہے باہر سے ہی ہوا ہے، میرا اندر کیا کہتا ہے وہ تو میں نے کبھی سنا نہیں۔ تو ہر دور میں ہر انسان نے، اچھے انسان نے اپنے اپنے طریقے جو ہیں وہ بتلائے، مختلف طریقوں سے عبادتیں بتلائی ہیں، طریقے بتلائے ہیں، اور ہر بندے کا طریقہ، شکل و صورت، حالات، واقعات مختلف ہوتے ہیں، مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے ایسے بھی تجربات کیے کہ جو ہم باہر سے آوازیں سنتے ہیں، اگر باہر سے آوازیں نہ سنیں تو پھر انسان اپنے اندر کی آوازیں سنتا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا انمول فارمولہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شروعات میں آپ دیکھیں کہ ایسے کان کو بند کر لیں، یا انگلی سے بند کر لیں، یا کسی شے سے بند کر لیں، ذرا اپنے ہاتھ سے کریں گے تو ذرا اچھا لگے گا آپ کو کہ آپ پوری طریقے سے باہر سے جو آواز ہے وہ نہ آ سکے، تو آپ کے دل کی ٹھک 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 کی آواز بھی آئے گی۔ یہ کوئی اسپیشل نہیں ہے ایسی بات، انسان کے اندر آلریڈی مشینری وہ چل رہی ہے، ان کی آوازیں ہیں۔ یہ دل کی آواز بھی جو خون کو ٹھک 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 بھیج رہا ہے، بڑے پریشر سے بھیجتا ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر کانوں میں ایسے ٹوٹی لگا کے انسان کے سینے پہ نہیں رکھ کر چیک کرتے، وہ اندر کی آواز چیک کرتے ہیں، اس مشین سے ان کو، ڈاکٹر کو کان میں آواز آ رہی ہوتی ہے، اور اس سے وہ اندازہ لگاتا ہے کس طرز پہ کتنا دڑک رہا ہے، سلو ہے تیز ہے، اسی سے وہ اپنے اندازے لگاتے ہیں کہ اس کا اندر کا بلیڈر جو چل رہا ہے یہ کیسا ہے، اس کے اندر کون کون سی بیماری ہے، کون کون سی خوبی ہے، وہ اسی سے چیک کر لیتے ہیں۔ کوئی ہاتھ میں نبض پکڑ کر اس کو چیک کر لیتا ہے، یہ جو خون کا ٹک 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 نکل رہا ہے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے کانوں کو دبا کر بند کر کے اندر کی آواز سن کے اپنے دل کی آواز بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ جو پھپھرے، کلیجی، دل، گردے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس کا بھی احساس ہو جائے گا، کیسی شان شان کی آوازیں آئیں گی آپ کو۔
وہ باہر کی نہیں اندر کی ہونی چاہیے. جتنی دیر تک باہر سے کان بند نہ کریں گے اندر سے آوازیں نہیں آئیں گی. جیسے ہی ہم ان چیزوں کی آوازوں کو سنتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو باہر ہی دیکھ رہے ہیں اتنا شور شرابہ ہے, انسان کے اندر کتنا شور ہے. اور کسی بھی چیز کو آپ حیران ہو کر اس ذات کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا, یہ خود بخود ہی خدا چلا رہا ہے. آپ اسے یہ تو سمجھ آ جائے گا انسان کو کہ چل رہا ہے, یہ تو ہر کوئی کہہ دے گا کہ چل رہا ہے. اس کے آگے ہے کہ کوئی خود بخود کہہ دے یا خدا کہہ دے, مگر چل ضرور رہا. اور اس کا دھیان اندر لے جانے کا سب سے بڑا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی جو سوچ بچار کے جو چیزیں باہر گھومتی ہیں, آپ ہمیشہ بیٹھے کہیں اور ہیں, سوچ بچار کہیں اور گھوم رہا ہے, کبھی بازاروں میں, کبھی درباروں میں, کبھی کسی جگہ میں, کبھی کسی جگہ میں گھوم رہا ہے. اس کو ہم اپنے پاس حاضر کر لیں. جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ جو میرے اندر کو چلا رہا ہے یہ کون ہے. یہ میں تو نہیں, میں تو اپنے دل کو نہیں چلا سکتا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو میں نے کھایا وہ ہضم کہاں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا, نہ میں جانتا ہوں. کوئی تو ہے جو کر رہا ہے. اگر شروع میں ابھی اس ذات کو آپ نہیں بھی تسلیم کرتے تو کم از کم اتنا تو ضرور سمجھ جائیں گے کہ میں نہیں کر رہا. جب میں نہیں کر رہا تو کوئی ہے. جب تک ہم اپنے اندر سوچ بچار کو نہ لائیں گے آگے کے راستے نہیں کھلیں گے. ہمارے سوچ بچار ہی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم ایزی ہو نہیں رہے, امن میں آ نہیں رہے. ہمیں فکر لگ گئی زمانے کی کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ میری عزت کریں گے نہیں کریں گے, لوگ مجھے چاہیں گے نہیں. ہم لوگوں کی چاہتیں لینے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ لوگ ہمیں چاہ لیں. جو ہمارے پاس ہے ہم اپنے آپ کی چاہت نہیں کرتے, دوسروں کی چاہت کرتے. تو اسی لیے دوستو, جیسے ہی انسان کبھی اپنے اندر غور کرے گا تو اس کا جو خیالات ہے, روح ہے, عقل ہے, سوچ بچار ہے, جیسے ہی وہ اپنے پاس آتے ہیں, اپنے اندر جاتے ہیں تو انسان کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر امن میں جیسے ہی آتا ہے آگے کے راستے کھلتے ہیں. اگر میرے اندر جوش, غرور, تکبر کی آگ ہی آگ, نفرت, کرودھ کی چل رہی ہے تو میں اپنے اندر نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے امن میں آنا ہوگا. اگر میرا خیال باہر ہے تو میں اندر کیسے آؤں گا؟ باہر کو چھوڑ کر اندر آنا پڑے گا. جیسے ہی امن آئے گا پھر آگے نئی راہیں کھلتی ہیں. پھر انسان اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. جب اپنا دل, کلیجی, پھپھرے, آندریاں, کلیجی سب اپنے اپنے ورکنگ پہ لگی ہوتی ہے تو اس کی سمجھ نہیں آتی, نہ وہ سمجھ سکتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ سب کنیکٹڈ ہیں, ہم نہیں جان سمجھ سکتے. جب سمجھ نہیں سکتے تو ہم حیران ہو کر اس ذات کے آگے سرنڈر ہو جاتے ہیں. اسی طرح سیانے لوگوں نے کہا کہ رب کو سمجھنا نہیں ہے, سمجھ نہیں سکتے, حیران ہو کر سرنڈر ہو جائیں اس کے آگے کہ تو ہی جانتا ہے کیسے میرے اندر کا نظام چلا رہا ہے, اور تو ہی جانتا ہے اس کائنات کا نظام کیسے چلا رہا ہے. یہ کیسے زمین گھوم رہی ہے, کیسے سیارے گردش کر رہے ہیں, کیسے چاند سورج جا رہے ہیں.
ہر چیز ایک دوسرے کے پیچھے گھوم رہی. جب ہم وہاں پہ حیران ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ رب تعالیٰ تو ہی تو ہے، ہم نہیں جانتے. اسی لیے پھر انسان عقل سے نہیں کام کرتا، کیونکہ عقل کو اس نے، شعور کو اس جگہ استعمال کیا ہے جو اصل جگہ تھی اس کی. اب عقل حیران ہو جائے گی اور آپ سرنڈر ہو جائیں. اسی لیے سیانے لوگوں نے کہا فرما بردار ہو جائیں، رب کے فرما بردار ہو جائیں، رب کے مسلم ہو جائیں. کیونکہ جس کا بھی آپ فرما بردار ہوتے ہیں وہاں پر آپ کچھ اور ہی فیل کرتے ہیں. اگر ماں باپ کے فرما بردار ہیں تو وہاں کے حساب کتاب سے چلیں گے. وہاں سر خم سلیم کرنا پڑتا ہے. وہاں طریقے نہیں پوچھنے کہ باپ یہ کیا کیا ہے، وہ کیا کیا ہے، ایسے کیوں کیا ہے، اس نے کیسے کیوں کیا، اس کو ایسے کرنا، اس کو ایسے کرنا. وہاں تسلیم کرنا پڑتا ہے، سر خم کرنا پڑتا ہے. کہ جو مزاج یار میں آئے. تو اسی طرح دوستو، جیسے ہم ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اس نے تو فرمایا میں تو ان سے بہت اعلیٰ ہوں، آپ کے ماں باپ کا بھی خالق میں ہوں، تو اس کے بھی فرما بردار بن جائیں گے. کوشش کرتا رہے انسان. باقی آپ کا خلوص دیکھ کر اگلے حالات اور واقعات خود بتلا دے گا. آپ کے حالات ہر آدمی کے مختلف ہیں. بس جیسے وقت ملے، جیسے فرصت ملے، کم از کم صبح اٹھتے وقت کوئی ہمارے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا، یا سوتے وقت بھی کوئی سر پہ نہیں کھڑا ہوتا. 2 ٹائم ہی اتنا ہی یاد کر لیں، یا جیسے آپ کو موقع ملے، ٹائم ملے اکیلے ہونے کا، تو آپ غور کر لیں کہ میں کتنی دیر کے لیے یہاں آیا اور کب تک رہوں گا. اگر آپ نے یہ اپنے آپ سے پوچھ لیا تو تیسری بات خود سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں سے آیا ہوں، آگے جانا کہاں. اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ میرے 26 ارب سیل کو کون چلا رہا ہے؟ میرے خون کے نظام کو، آندڑیاں، پھپھڑے، کلیجی، دل، یہ سب کچھ کون چلا رہا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ چلانے والے کو اتنا فیل کریں گے، محسوس کریں گے کہ کوئی ذات ہے جو مجھے چلا رہی ہے، میں نہیں چل رہا. اگر وہ شے مجھ میں نہ ہو تو میں سن بھی نہیں سکتا. اگر رب کی روح مجھ میں نہ ہو میں دیکھ بھی نہیں سکتا، میں سن بھی نہیں سکتا، میں بول بھی نہیں سکتا. تو میں کون ہوں؟ کوئی اور ہی ہے جو مجھے بھی چلا رہا ہے. جب انسان یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو احساس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ تو ہی تو ہے، میں کیا ہوں؟ تو ہی دل میں خیال ڈالتا ہے کہ میاں پانی پی لے، تو میں پی لیتا ہوں. تو کبھی کبھار خود بخود ایسی چیزیں سامنے لے آتا ہے جو کھانے سے مجھے شفا ہو جاتی ہے. میں نے تو وہ سوچا بھی نہیں ہوتا کیسے کھانا ہے. تو رونے میں شفا دے دیتا. تو انسان کے بس میں کیا ہے؟ نہ ہنسنا بس میں ہے، نہ رونا بس میں ہے، نہ کھانا بس میں ہے، نہ نکالنا بس میں ہے، نہ سانس لینا بس میں ہے، نہ خون کو دوڑانا ہمارے بس میں ہے، چلانا بس میں ہے. اگر انسان کے بس میں اتنا ہو جائے کہ میں وال سفید نہ آنے دوں تو یہ انسان ہے جو کیا بن جائے.
جیسے اپنی ہستی کو گراتا ہے، میں کو مٹاتا ہے، یہ انسان اتنا ہی اندر سے بلند ہوتا ہے۔ ظاہریت کے غرور تکبر کو جب توڑتا ہے، پھر اس کے اندر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو خوشیاں باہر سے لیتا ہے یہ اکیلے بھی حاصل کر لیتا ہے، اکیلا جھوم جھوم کے یاد کر سکتا ہے۔ دوستوں یہ سب کچھ انسان کے اندر ہی ہے۔ باہر سے چیزیں حاصل کرنے کی بجائے اپنے اندر دیکھیں۔ کبھی کبھار ہم اپنے اندر کو دیکھیں، باہر کی چیزیں دیکھیں گے آپ کو وہ بننے کی خواہش آپ کو بڑا پن پیدا کرنا شروع کر دے گی کہ یار اس کو لائک کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اس کی بات سننے والے بہت زیادہ، اس کے واہ واہ کرنے والے بہت زیادہ، آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ جب ہم اپنے اندر دیکھیں گے تو کوئی لائک کرے نہ کرے، کوئی واہ کرے نہ کرے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی طرف جانا ہے جس کی سب تعریفیں اس ذات کی ہے، مجھے ادھر سے لینی ہے تعریف، دنیا سے نہیں لینی۔ دنیا تو کسی کو بھی تگمہ لگا دے، کسی کے اوپر چادر پر نام لکھ دے، اس کی میت پہ جو مرضی اس کو کہہ دے۔ آج کل تو انسان کو سیاسی کپڑوں میں لپیٹ کر بھیجا جا رہا ہے۔ دوستو جس میں بھی چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس انسان کے جو کام ہے دنیا میں، یہاں سے جو حاصل کیا ہے وہی آپ ساتھ لے کر جائیں گے۔ کوشش کرتے جائیں کہ وہاں سر خم کر دیں، باقی یہ جسم ہے اس کی حفاظت کریں، اس کا خیال کریں، اچھا روزگار کمائیں، نیت کو صاف رکھیں۔ سب سے معاملہ ہے نیت کو صاف رکھیں، نیت اچھی ہے تو کام کوئی بھی ہو، کام برے نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے آدمی بچ جائے یا مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تب پڑتا ہے جب ڈاکٹر کی بھی نیت بری ہو جائے۔ اسی لیے کوئی بھی آدمی عبادت کرے، نیت صاف کر کے کرے، طریقے میں 19-20 ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوا ہوں تو یقیناً ایک دن خوبصورت منظر مل جائے گا۔ اگر اس کی نیت ہے کہ دنیا مجھے نیک کہے، اچھا کہے، تو وہ عمل جو ہے رائے گاں ہو جاتا ہے، الٹا سزا بن جاتا ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں، اس قابل نہ رہوں، تو پھر میں عمل کر کے دکھانے کے قابل نہیں رہا، تو اب میں پریشان ہو جاؤں۔ تو اسی طرح دوستو آگے بڑھتے رہو، سدا بہار کوئی بھی نہیں رہتا، آگے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس سے بہتر کی امید رکھیں۔ وہاں سے نہ علم کا خزانہ کم ہوتا ہے، نہ کبریائی قوت کم ہوتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے اتنا اطمینان بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو، آگے بڑھتے رہو۔